السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، محترم ناظرین کرام، رمضان جیسے مقدس اور عظیم الشان مہینے کی آمد پر آپ حضرات کی خدمت میں روزے کے متعلق کچھ نئے مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ روزے کے متعلق کچھ نئے مسائل، کچھ جدید مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ، جو حضرات قلبی امراض کے شکار ہوتے ہیں، جو حضرات دل کے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹروں نے ان کے لیے ایک ایسی دوا تجویز کی ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ایسا شخص اپنے زبان کے نیچے اس دوا کو رکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص جو قلبی امراض کے شکار ہو اپنی زبان کے نیچے اس دوا کو رکھ سکتا ہے۔ اس کی نظیر فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ بدائع شنائع جلد 2 صفحہ 266 پر ایک نظیر موجود ہے۔ نظیر کیا ہے کہ فقہاء کرام نے روزے کی حالت میں مسواک کرنے کو جائز قرار دیا ہے، چاہے وہ تر مسواک ہو، چاہے خشک مسواک ہو، چاہے سوکھی مسواک ہو یا بھیگی ہوئی مسواک ہو، چاہے کسی طرح کی بھی مسواک ہو، فقہاء کرام نے اس کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے، اسی نظیر پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء کرام نے اور علماء عظام نے، مفتیان کرام نے یہ بتایا کہ جو شخص دل کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے جو ڈاکٹر نے دوا تجویز کی ہے زبان کے نیچے رکھنے والی، وہ روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی زبان کے نیچے دوا رکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسری نظیر، ایسی عورت کہ جس کا شوہر بد اخلاق ہو، جس کا شوہر بد مزاج ہو، جس کا شوہر مرچ اور نمک کی زیادہ ہونے کی وجہ سے، کھانے میں زیادہ ہونے کی وجہ سے مار پٹائی پر اتر آئے، فقہاء کرام نے، شریعت نے ایسی عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ سالن کا مزہ چکھ لے، کیا نمک زیادہ ہوا ہے یا نمک زیادہ نہیں ہوا ہے، مرچ وغیرہ چکھ لے۔ تو جب فقہاء کرام نے شوہر کی وجہ سے، جب شریعت نے شوہر کی وجہ سے نمک کے چکھنے کی اجازت دی ہے، تو ایک ایسا شخص جو دلی امراض کا شکار ہو، جو قلبی امراض کے شکار ہو، ایسے شخص کو اپنی زبان کے نیچے دوا رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ نظیر در مختار شامی جلد 3 صفحہ 395 پر موجود ہے۔ اسی طرح اس سے بھی ایک زیادہ واضح نظیر جو مراقب الفلاح صفحہ 256 پر موجود ہے، وہ نظیر کیا ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسی عورت کہ جس کی گود میں ایک ایسا بچہ ہو جو بھوک سے پریشان ہو، تو شریعت نے ایسی عورت کو اجازت دی ہے، ایسی عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے منہ میں روٹی چبا کر، اپنے منہ سے روٹی چبا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈال دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بچے کی خاطر شریعت نے عورت کو اپنے منہ میں روٹی چبانے کی اجازت دی ہے، جب مسواک کرنے کی اجازت دی ہے، اسی طرح بد اخلاق اور بد مزاج شوہر سے بچنے کے لیے عورت کو سالن چکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو ایسا شخص جو خود کسی بیماری میں مبتلا ہو، ڈاکٹر نے اس کے لیے ایک ایسی دوا تجویز کی ہو جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، تو یہ بھی جائز ہے ان کے لیے رکھنا۔ لیکن شرط یہ ہے
کہ زبان کے نیچے دوا رکھنے میں احتیاط کرے، یعنی اس طرح رکھے کہ زبان کے اجزاء حلق کے راستے سے پیٹ میں نہ پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ بھی بہت نیا مسئلہ ہے۔ نیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، جس کو دمہ کی بیماری کہتے ہیں، ایسے شخص کے لیے ڈاکٹروں نے انہیلر کا استعمال کرنے کو بتایا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا روزہ دار شخص رمضان کے مہینے میں انہیلر استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص جو روزہ دار ہو رمضان کے مہینے میں انہیلر استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اس وجہ سے انہیلر کے استعمال میں ہوا کے ذریعے دوائی کے اجزاء پھیپھڑے میں پہنچتے ہیں، اور پھیپھڑا اور معدہ اور حلق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ دوا پھیپھڑے تک پہنچ رہی ہو، دوا کے اجزاء پھیپھڑے تک پہنچ رہے ہو، اور اسی راستے سے حلق کے نیچے اور حلق میں چلا جائے اور اس کے بعد پیٹ میں چلا جائے۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے احتیاطی طور پر یہ بتایا کہ اب اس ایسے شخص کا روزہ باقی نہیں رہے گا جو انہیلر کا استعمال کرتا ہو، سانس کی تکلیف میں جو مبتلا ہو، سانس کے مریض جو شخص انہیلر کا استعمال روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا ہے کہ احتیاطی طور پر جو ہے استعمال نہ کرنے کی اجازت دی ہے، استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کی نظیر بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ 146 پر ایک اصول موجود ہے، ان السبب یقوم مقام السبب، ان السبب یقوم مقام السبب فی موضع الاحتیاط۔ اسی اصول پر فقہاء نے کلام کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ احتیاط کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی چیزوں کو بھی منع کر دیتے ہیں، ایسی چیزوں سے بھی منع کر دیتے ہیں جو جائز ہونا چاہیے۔ اس کی نظیر میں آپ کے سامنے، اس کی کئی ساری نظیریں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 2 نظیریں بیان کرتا ہوں۔ فقہاء کرام نے نوم کو ناقض وضو بتایا ہے، یعنی سونے کو ناقض وضو بتایا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آدمی جب سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جو باوضو تھا لیکن اسی حالت میں سو گیا، اب وہ جب بیدار ہوا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، حالانکہ ری اور ہوا خارج نہیں ہوئی، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ سونے کی حالت میں اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تھے، جس کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم سے ریح خارج ہو گئی ہو، اس وجہ سے اس کے اوپر وضو کرنا دوبارہ لازم ہے۔ اسی طرح ایک دوسری نظیر ہے۔ دوسری نظیر کیا ہے؟ دوسری نظیر یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی نظر سے اور اپنی نگاہ سے چاند دیکھا ہو، پھر وہ قاضی کے پاس گیا اور قاضی کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا، لیکن قاضی نے اس کی بات رد کر دی۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قاضی نے اگرچہ اس کی بات رد کر دی، لیکن اس شخص نے جس نے چاند دیکھا اس کے اوپر احتیاطی طور پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہیلر کے استعمال کرنے سے عین ممکن ہے کہ دوا کے اجزے پھیپھڑے کے راستے سے معدے اور حلق میں پہنچ جائے۔ اس وجہ سے علماء نے اور مفتیان کرام نے روزے کی حالت میں اس کے استعمال کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی نے استعمال کر لیا تو پھر اس کا روزہ خراب یعنی روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ چونکہ انہیلر کا استعمال کرنے والا
انہیلر کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، یا اگر رہ سکتا ہے لیکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو شریعت نے ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اب اس صورت میں دو چیزیں کر سکتا ہے یہ، اگر صحت کا غالب گمان ہے کہ دوبارہ صحت واپس آ سکتی ہے تو پھر قضا کرے، ورنہ جو ہے فدیہ ادا کر دے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے، جو لوگ گردے کے بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، جو گردے کے بیمار ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسی دوا ہے کہ اس دوا کو گرم پانی میں رکھ کر اس کے بھاپ کو اپنے اندر لیا جاتا ہے۔ اس دوا کو گرم پانی کے اندر ڈال کر اس پانی کو گرم کر کے پانی میں ڈال کر کے اس پانی کو گرم کر کے اس کے بھاپ کو اندر لیا جاتا ہے۔ یہ تو پرانے زمانے کا طریقہ ہے، لیکن اس زمانے میں مشین اس کے لیے ایجاد ہو چکی ہے۔ اس مشین کے ذریعے اس دوا کو اپنے اندر لیا جاتا ہے، جس کی بنا پر گردے کے مریض کو اس سے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا گردے کے مریض اس مشین کے ذریعے اپنے اندر اس دوا کو لے سکتا ہے، یا جس کو یہ بیماری لگی ہے پانی کے اندر اس دوا کو ڈال کر کے پانی کو گرم کر کے اس کے بھاپ کو اپنے اندر لے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص جو گردے کے مریض میں مبتلا ہے، جو گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، ایسا شخص بھپارے کو استعمال نہیں کر سکتا، ایسا شخص بھاپ کے ذریعے اپنے اندر دوا کو نہیں لے سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اس بھاپ کے ذریعے دوائی کے اجزاء اندر چلے جاتے ہیں۔ جب دوائی کے اجزاء اندر چلے جائیں گے تو جس کی بنا پر روزہ پھر صحیح نہیں ہوگا، روزہ درست نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے اس طریقے سے دوائی لینے کو ناجائز قرار دیا ہے روزے کی حالت میں۔